اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ ووهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چاچے حضرت اپنا آزر کی ہونے والی آپس میں بحث اور گفتگو وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ نے چاچے کو جب سمجھایا کہ چاچا اس طرح نہ کر، تو چاچے نے آگے سے تڑی لگا دی۔ انہوں نے کہا جی اگر تو میرے اور میرے بتوں سے باز نہ آیا، یعنی یہ جو بار بار کہتا رہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا، پتھر کے ساتھ مارنا شروع کر دوں گا۔ اور اگلا انہوں نے کہا تو مجھ سے بات ہی نہ کیا کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، وَاعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا میں تم سے بھی دور ہوتا ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے ان سے بھی دور ہوتا ہوں۔ ہاں پھر یہ نہیں کہ صرف خالی بتوں کی بات نہیں ہونی ہے، پھر میرا تمہارے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر خالی یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بتوں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہونا یا ان کے بارے میں بات نہیں ہونی، پھر جب کیونکہ تم جہاں پھر تمہارے بت گئے پھر میں بھی ساتھ ہی گیا، ٹھیک ہے، اور تم بھی ساتھ ہی گئے، پھر میرا تمہارے ساتھ بھی تعلق نہیں اور تمہارے بتوں کے ساتھ تو ویسے تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ بندہ ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ یوں سمجھ لے کہ سیدھا اسلام اور قرآن کے خلاف ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ واضح اشارہ فرما دیا، فرمایا کہ جس طرح میرا تمہارے بتوں کے ساتھ تعلق نہیں، پھر تمہارے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غیرت دینی ہے نا، غیرت دینی اسی چیز کا نام ہے، ٹھیک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو اپنا پورا گھر بار چھوڑا ہے وہ کسی وجہ سے چھوڑا، صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم اس گھر میں عبادت کرنے نہیں دیتے تو پھر ہم یہاں پہ رہ کے کیا کریں گے، پھر ہم جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ عبادت کرنے کا بھی ہمیں پورا موقع ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر یہ بات ہے کہ تمہیں میری باتیں پسند نہیں ہے اور میں تم سے بات ہی نہ کروں تو پھر میں تمہارے ساتھ بھی میرا تمہارا تعلق نہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو یا پوجتے ہو ان کے ساتھ بھی میرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں میرا حال کیا ہے، وعدو ربی، میں تو بھائی اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں چھپایا کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا۔ فرمایا نہ، سیدھی بات ہے، ابراہیم کا جو عقیدہ ہے وہ سیدھا ہے، کیا وعدو ربی، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں جو عبادت کا حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، کہ یہ واحد شخصیت ہے پوری روئے زمین پہ تنہا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کا جناب بات سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بار بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یار میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اور آپ نے وقت کے بڑے نمرود کے ساتھ، اصل نمرود کے ساتھ ٹکر لی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹکر لے کر بھی طبیعت مبارک میں یا کوئی ایسی بات جھول نہیں آیا کہ یار میرا کیا بنے گا، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہے نا 17ویں پارے کے اندر آگے آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو تب بھی آپ کی جو استقامت کتنی بڑی ہے۔ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب حکم کرے، ابھی سارا کو بجھا دیتے ہیں۔ اور بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار ایک ہی تو بندہ ہے روئے زمین پہ جو تیری عبادت کرتا ہے، تیرا نام لیتا ہے، آج وہ بھی جلایا جا رہا ہے، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گی کہانی ساری، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو کیا کرے پھر؟ رب نے فرمایا جاؤ تم جا کے مدد کرو۔ اب وہ مدد کرنے آئے تو کوئی کہتا ہے جی ہم بارش برسا دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم ہوا چلا دیتے ہیں، آگ بجھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں یار استقامت کیا ہے اور رب پر بھروسہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس دو چیزیں، اللہ جل صبروا علی ربہم یتوکلون، فرمایا ایک تو انہوں نے صبر کیا اور دوسرا انہوں نے رب کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا رب کی ذات پر بھروسہ کیا ہے؟ جناب جبریل کہہ رہے ہیں جناب حکم کرے آگ بجھا دے، میں مجھے یہ بتا رب دیکھ رہا ہے؟ کہا جی وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ میں پھر جا، پھر وہ جانے اور میں جانے۔ اتنا بڑا بھروسہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ وگرنہ کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا، کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہے، چھوٹے ایمان والا، کچے ایمان والا، وہ کہتے جلدی کر جبریل وغیرہ، یہ تو مجھے جلا کے رکھ دیں گے، باندھ تو مجھے دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں گرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، مہربانی کر جلدی کر جناب آگ بجھا دے، جلدی کر، منٹ مار،
نہ فرمایا اتنا بتا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر بیچ سے ہٹ نہ، درمیان سے ہٹ جا، میں جانو رب جانے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے برملا کہا وعدو ربی، بھائی میں سیدھی بات ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، میں دیکھیں میں کہ یہ بات ممکن ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بدبخت نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ جو اس کی عبادت کرے وہ بد نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا رب مجھے بد نصیب نہیں بنائے گا۔ ہاں اتنا بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جو اس کی عبادت بھی کرے اور بد نصیب بھی رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ یار رب اسے خوش قسمت بنا دے، خوش نصیب بنا دے، جتنا اس کی عبادت کے قریب ہوتا جائے گا رب اتنا خوش نصیب بناتا جائے گا۔ بھائی یہ ممکن نہیں یار کہ میں رب کی عبادت بھی کروں اور میں بدبخت بھی رہوں۔ میں بدبخت تو وہ ہوتا جو رب کی عبادت نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اس کے اندر سمجھنے کے لیے تو اشارے ہی کافی ہوتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ اشارہ دیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہ خوش نصیب بن جائے، خوش نصیب کا مطلب کیا ہے کہ نصیب اتنا اچھا ہو، ٹھیک ہے جی، نہ رزق کی پریشانی ہو، نہ دوسری پریشانی ہو، نہ معاملات کی پریشانی ہو، اس کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ رب کی عبادت کے قریب ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اصول یہی ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کے کام کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو نصیب کی بات ہے نا۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول ہے، جو بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے معاملات حل ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ پھر بندے جو نا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک بزرگ آ گئے، حضرت حرم بن حیان ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے اونٹ چر رہے ہیں، جو جانور ہے وہ چر رہے ہیں اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت حرم بن حیان نے ویسے کرنے سے پوچھا کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ کو پریشانی کوئی نہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے جانور کھلے لگے پھرتے ہیں، ابھی کہا کہ بھیڑیا کھا جائے یا کوئی شیر آ کے پڑ جائے، آخر جنگل ہے۔ تو ویسے کرنے نے فرمایا میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرے کاموں کی عبادت کر رہا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اصول یہی ہے۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی تب بھی ہمارا سوال یہی ہے کہ یار پتہ نہیں کدھر گئے۔ یہی ہمارا مین سوال ہے کہ پیسے آتے ہیں پتہ نہیں جاتے کدھر ہے۔ کیا وجہ؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب ہم رب سے دور ہوئے نا، ہمارے نہ پیسے میں برکت رہی ہے، نہ رزق میں برکت رہی، نہ کھانے میں برکت رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، فرمایا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میرا رب مجھے بدبخت کیسے بنا دے گا؟ بھائی بدبخت تو وہ ہے جو اس سے دور ہو گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں پھر انعام بھی کتنا بڑا ملا، وہ بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ صرف خالی بات نہیں تھی، ہم نے ابراہیم کو انعام کتنا بڑا دیا۔ پھر آپ وہاں سے جو اپنا شہر ہے، آپ کا جو مین شہر تھا جس میں آپ پیدا ہوئے بابل کے اندر، یہاں سے آپ نکلے اور آپ چلے گئے وہاں پہ شام کے اندر۔ جب وہاں پہنچے فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی چھوڑ دیا، وما يعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا جن بتوں کو عبادت کر رہے تھے لوگ، ان کے ساتھ بھی تعلق ختم کر لیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ختم کر لیا۔ جب یہ کیا نا تو ہم نے ان کو انعام کتنا بڑا دیا۔ دیکھیں یار کوئی رب کی خاطر قربانی دے صحیح، رب اس کی قدر کیسے کرتا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا فرمایا، یعقوب بھی عطا فرما دیا۔ یہ ہے انعام، یہ دنیاوی انعام ہے۔ اور کیا کتنا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، فرمایا اور سب سے بڑا انعام ہم نے یہ دیا کہ ہم نے دونوں یعنی بیٹا اور پوتا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نبی بھی ساتھ بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی، پتر دادا صاحب ورگا ہو تو جناب ماں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے اولاد کی، ظاہر ماں باپ تو خوش ہو جاتا ہے، پتر اگر بابا فرید جیسا ہو تو پھر تو بڑی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ جس ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما رہا، فرمایا بھئی ہم نے تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے، پوتے عطا فرمائے اور ان کو نبی بنایا ہے، ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پھر انعام کتنا بڑا دیا ہے، ہماری خاطر، کیونکہ شہر چھوڑا تھا، ہماری خاطر قربانی دی تھی، ہماری خاطر سارا کچھ چھوڑ کے جب وہ دور پردیش میں چلے گئے تو فرمایا کہ ہماری خاطر جب قربانی دی نا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے پھر اسحاق بھی عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کیونکہ بڑے تھے ان کا ذکر اس لیے وجہ سے نہیں کیا گیا، فرمایا پھر اسحاق بھی عطا فرمایا و یعقوب، ہم نے پھر ساتھ ساتھ یعقوب بھی عطا فرمایا۔ دیکھیں نا یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انعام ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا۔ صحابہ کرام ہے نا، دیکھیں پورا قرآن ان کی شان میں بھرا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی قربانی بڑی ہے، گھر چھوڑا
دکانیں چھوڑی ہیں، اپنی مارکیٹیں چھوڑی ہیں، اپنی زمینیں چھوڑی ہیں، اپنے کاروبار چھوڑے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے نا کہ یار انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ یہ جناب اللہ سارا کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے. کون سا قصور تھا؟ صرف یہی تھی نا کہ یار اور دین کی خاطر سارا کچھ کر رہے تھے. بدریوں کے بارے میں نا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جب یہ صحابہ کرام بدر میں آئے، یہ 313 لڑے اور لڑ کے جب واپس چلے گئے، 14 تو شہید ہو گئے تھے. یہ جو 200 غالباً 99 بچے نا، سنیں ذرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدریوں نے کو نا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ان کی قربانیوں کا کہ رب پر بھروسہ کرنے کا. 8 تلواریں ہیں، 1000 بندے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. فرمایا رب نے اتنے بھروسے پر نا اتنا انعام، بڑا انعام دیا. فرمایا آج کے بعد اگر بدری کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے نہیں پوچھے گا. اتنا بڑا انعام ہے. قربانی بھی تو بڑی ہے نا. آخر دیکھیں نا، بھروسہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے کہ نہ اسلحہ ہے، نہ تیاری ہے، نہ کسی کو پیچھے بتا کے آیا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں. صرف 313 1000 بندے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تو رب نے فرمایا اتنا بڑا بھروسہ. میں چلو پھر ٹھیک ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بدریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بدریوں جیسا کوئی بھی نہیں، بدریوں جیسا کوئی بھی نہیں. جب یہ بات کی نا تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے فرشتوں کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ جس طرح آپ کے غلاموں کے اندر بدری سب سے علیحدہ وکری شان یعنی عزت اور عظمت احترام والے ہیں، فرمایا ہمارے فرشتوں کے اندر جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے تھے ان کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو عطا فرمائی. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ بھائی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، یہ اصول ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو ہم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، پوتے بھی عطا فرمائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ 4000 سے زیادہ نبی آپ کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 4000 سے زیادہ نبی صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور جتنے بھی بڑے بڑے ہم نام پڑھتے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی نبی آپ کو، لوط علیہ السلام، یہ جتنے بھی آتے ہیں سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. سب کا تعلق، یہ جتنے بھی قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے سارا کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیں، انبیاء کے اندر دوسرے نمبر پہ جو فضیلت والے نبی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. پہلے تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے ہی ہے نا، وہ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی وہ تو کیا ہی بات ہے. لیکن حضور کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور عرش الہی کے نیچے جس ہستی کو کرسی پر بٹھایا جائے گا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کرسی لگنی ہے نا. آقا علیہ السلام کی کرسی کے بعد جس ہستی کو کرسی پر عرش الہی کے نیچے بٹھایا جائے گا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام. اور جنت کے اندر واحد یہی ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی سمیت رکھا ہوا ہے. باقی پوری جنت کے اندر کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، صرف یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی اتنا بڑھا دیا. پھر یار دیکھیں جو امتحان انہوں نے پاس کیا نا وہ کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتے. حقیقت جو امتحان انہوں نے پاس کیے. اب دیکھیں نا سامنے آگ جل رہی ہے، بندہ جا رہا ہے اور مطمئن ہے. 120 سال کی عمر ہے، اپنے ہی بیٹے پر چھری چلوائی جا رہی ہے اور بندہ چلا رہا ہے مطمئن ہو کر. امتحان بھی تو تھوڑے نہیں نا. فرمایا سب سے زیادہ جناب پوری جنت کے اندر لوگ پھر رہے ہوں گے، سارے جناب داڑھی منڈے ہوں گے. واحد یہی ہوں گے جناب اللہ ان کی کیا کہتے ہیں داڑھی سفید ہوں گے. اور سب سے پہلے یہی ہستی ہیں جن کی داڑھی سفید ہوئی ہے. ان سے پہلے کسی کی داڑھی سفید بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جب ان کی داڑھی میں سفید بال آئے نا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا پروردگار یہ میری داڑھی کے اندر تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، آج میری داڑھی کے اندر سفیدی کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم یہ تیری عزت ہے. یہ کیا ہے؟ تیری عزت ہے. تو انہوں نے پتہ کیا دعا مانگی؟ کہا پروردگار میری عزت میں اور اضافہ عطا فرما یعنی اور اس کو کیا کر، سفید کر دے. اور یہی وجہ ہے نا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سفید داڑھی والے کا رب حیا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، محدثین میں سے ایک بزرگ کا وصال ہوا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی تو ایسے کرتا رہا ہے، بتا تیرا کیا کروں میں. ٹھیک ہے. اب کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ محدث جو ہے یعنی بہت بڑے محدث تھے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے ان سے فرمایا بتا یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب کیا کروں تیرا میں. تو انہوں نے عرض کی پروردگار میں نے نا اپنے شیخ سے یہ حدیث پاک سنی تھی، انہوں نے اپنے سے سنی، انہوں نے اپنے سے سنی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی، انہوں نے حضور سے سنی. ٹھیک ہے. اور حضور فرماتے ہیں تیرے محبوب نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے سنی ہے،
اور جبریل علیہ السلام فرماتے میں نے جناب اللہ تعالیٰ سے خود سنی ہے، یعنی تجھ سے سنی ہے کیا. اب دیکھیں حدیث پاک ہے نا، اے بی سی والا ہوتا تو اے بی سی سناتا تو فرق کوئی نہ پڑتا. اب قرآن حدیث والا تھا نا تو رب کو حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی شرط کے ساتھ سنا رہا ہے. کہتا ہے پروردگار تو نے فرمایا ہے جس بندے کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے میں اس کا بڑا حیا فرماتا ہوں. تو اب میری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا جس انداز کے ساتھ بندے نے رب سے بات کی نا، رب بھی اسی انداز کے ساتھ بندے سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ فرمایا، پھر آگے انہوں نے بھی سچ فرمایا، انہوں نے بھی سچ کہا، انہوں نے بھی سچ کہا. یہ بات واقعی سچی ہے، جا تیری بخشش ہو گئی ہے. یہ بڑی بات ہے. لیکن میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ جب بندہ 70-80 سال کی عمر پہ پہنچ جاتا ہے نا، 90 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، 70-80 سال کے بعد تو بندے کے گناہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا ہے فرشتوں کو، فرمایا آپ ان کے گناہ بھی نہیں لکھنے ہیں. ویسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ 80 سال کے بعد چھری پھیرنا شروع کر دیں، گناہ تو لکھے کو نہیں جانے. ٹھیک ہے نا جی. اب باپ دکان پر بیٹھو نا زہری چھری پھیرتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک موجود ہے. اور 90 سال کے بعد جو بندہ بابا 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے بارے میں لکھ دو یہ میرا آزاد کیا وہ غلام ہے. جو بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی یہ 60-70 سال سے کام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بارہ شانیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. اور اگلی بات فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، فرمایا ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی ہے. کیا ہے؟ اتنا بڑا نبی بنایا کہ جناب ان کی پشت کے اندر سارے نبی پیدا فرما دیے. اور اگلی بات وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اس کے لیے شہرت، بلندی، سب کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا. مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر واحد شخصیت یہی ہے جن کا ہر بندہ احترام کرتا ہے، ہر بندہ انہی کا احترام کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی مطلب کیا ہے، جو اہل کتاب ہے نا، یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ سارے ان کو مانتے ہیں. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ یہودی کے نبیوں کے قاتل ہے، انکار تو اور بات ہے نا کہ نبیوں کو نہ مان، بلکہ یہ یہودی تو نبیوں کے قاتل ہے. لیکن رب کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کو وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر عیسائی ان کو مانتے ہیں، مسلمان تو پھر مسلمان کی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. ٹھیک ہے، ہم سب کوئی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگلی بات دیکھیں نا، کمال کی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کو سارے مان رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عظمت اور شہرت رکھی ہے. ٹھیک ہے، کسی بندے کا، کسی جماعت کا، کسی کا ان کی شان کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کو اس طرح سچی بلندی اور شہرت عطا فرمائی ہے کہ کسی اہل کتاب کا کسی کے بارے میں کوئی اختلاف، ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور مسلمان دیکھیں نا، جب تک ان پر درود نہ پڑھ لے تب تک مسلمان کی نماز ہی مکمل نہیں ہو رہی ہے جی. علی ابراہیم والا آل ابراہیم. ٹھیک ہے، ہر نماز کے اندر جب تک علی ابراہیم اور آل ابراہیم نہیں کہہ لیتا نماز مکمل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اس طریقے سے یعنی پانچوں ٹائم جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.